بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام اسٹیٹ اویئرس میں خوش آمدید۔ میں ہوں رباب سلمان اور میرے ساتھ ہیں اقبال شاہد صاحب۔ آج ہم بات کریں گے ملک میں کوئی جمہوریت نہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے ایک دھماکے دار جو ہے الفاظات جو ہے اپنی تقریر میں کہیں۔ 8 فروری کا جو مینڈیٹ ہے وہ واپس کرو، پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ، اور سندھ اور پنجاب میں ترقیاتی منصوبوں میں پر مقابلہ۔ اقبال صاحب، یہ جو آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک دھواں دھار جو ہے اسپیچ دیا ہے پارلیمنٹ میں، دس از سم تھنگ کہ اوبویسلی انہوں نے بہت سارے جو ہیں امپورٹنٹ پاکستان کے ایشوز پہ ہمیں جو ہے وہ کروایا۔ کے پی کی اور بلوچستان از اے ہارٹ آف پاکستان، اور ہم اس کو کبھی بھی نہیں کھونا چاہتے، اور ہم میرے خیال میں ہماری جو ہے وہ فورسز بہت محنت کر رہی ہیں۔ یہ جو لاسٹ اٹیک ہوا ہے کنووئے پہ، 64 وہیکلز جو تھیں وہ فوڈ لے کر جا رہی تھیں، اور پھر جو ہے وہ کھلے عام فائر جو ہے وہ اسے کیا گیا، دیٹ از اوبویسلی ایک کوشچن مارک ہے کہ ہماری جو ہے ملک کی سیکیورٹی اور ہمارے یہ جو امپورٹنٹ پروونسز ہیں ان کا واٹ از دا فیوچر آف پاکستان ان دیز رسپیکٹ۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج اسمبلی میں جو تقریر کی ہے وہ ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن انہوں نے اتنے زیادہ حقائق بیان کر دیے۔ آپ دیکھیں ان کی جو ایک مذہبی فالوئنگ بھی ہے اور سیاسی فالوئنگ ہے، خاص طور پر بلوچستان میں بہت زیادہ ہے، کے پی کے میں بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے جو چیز کہی ہے، میں ساری تقریر ہم سب سن رہے تھے، کچھ لوگ اختلاف بھی کر رہے تھے، لیکن انہوں نے جو بیماری ڈائیگنوز کیا اور بلکہ خبردار کیا ہے، انہوں نے کہا 6-7 ڈسٹرکٹ اس وقت کے بلوچستان کے ایسے ہیں کہ وہاں آپ کوئی پاکستان کا جھنڈا یا ترانہ کسی اسکول میں نہیں پڑھ سکتے۔ یہ پچھلے دنوں کو اور بھی رہنماؤں نے کہا ہے، اور بہت بڑے بڑے کارنواؤں کی صورت میں وہاں جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں سفر کرتی ہیں اور پھر بھی واقعات ہو جاتے ہیں اور سکسیسفل ہو جاتے ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ فوج پاکستان جو الخوارج کے خلاف ایک بہت بڑی جنگ میں نبرد آزما ہے، لیکن ہمارا نقصان بھی بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ بالکل اس طرح کے پی کے میں آپ نے ابھی جو بات کیا یہ ان کی تقریر میں تو نہیں تھی، لیکن پارا چنار میں آپ نے بالکل صحیح درست کہا کہ پارا چنار کے علاقے میں 200 گاڑیوں کے قافلے بھی محفوظ نہ رہے، بالکل پھر 150 وہاں بنکر بنے ہوئے جو ابھی تک اس کی بھی سارے ڈیمالش نہیں ہو سکے، اور حکومتی ریٹ اٹک سے آگے اور بلکہ ٹانک سے آگے وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے، اور کیجولیٹی ریٹس جو ہے وہ اتنے ہائی ہو رہے ہیں۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہی ہے کہ انہوں نے بر وقت پاکستان کے عوام کو بھی، تمام پاکستانی پولیٹیکل قیادت کو بھی اور افواج پاکستان کو بھی ایک گائیڈ لائن ضرور فراہم کیا۔ میں تو ان کو اپریشیٹ اس لیے کرتا ہوں۔ آج انہوں نے کہا کہ ملک رہے گا تو آپ قانون سازی کریں گے، آپ روزانہ 35 امینڈمنٹ کرتے ہیں، آپ کا خیال ہی نہیں ہے اور آپ پتہ نہیں کس خواب میں رہتے ہیں۔ اس وقت بلوچستان کی صورتحال اس سے کہیں آگے۔ آپ دیکھیں کہ وہاں ایک جو ہمارا اسکول آف تھاٹ ہے، مارنگ بلوچ کو اور طریقے سے ٹریٹ کرتا ہے کہ وہ ملک دشمن ہے، لیکن پی ٹی آئی اس کو کہتی ہے کہ اس کو قومی دھارے میں لایا جائے۔ اس طرح علی وزیر ہے یا اس طرح کے لوگ پارا چنار کے الیکٹڈ لوگ ہیں، ان کے متعلق بھی رائے یہی ہے کہ ان کو ساتھ ملانا چاہیے۔ اب صورتحال اتنی آسان نہیں ہے۔ آپ دیکھیں کہ افغانستان کھل کھلا کے اس کی طرف سے دار اندازی ہو رہی ہے، پاکستان کے اندر انسٹیبلٹی ہے جو اہم ترین وجہ ہے۔ لیکن دیکھیں بات اتنی سی ہے کہ یہ جو اٹیکس ہو رہے ہیں یہ بہت زیادہ لائک آج پی ایم صاحب نے جو ہے وہ انفلیشن کی جب ڈسکشن کی تو اس میں انہوں نے اس پوائنٹ کو ویسے ڈسکس کیا کہ سب سے پہلے ہم اسٹیبل ہوں گے، ہمارا جو پولیٹیکل ایک ڈفرینسز ہیں وہ ختم ہوں گے، تو پھر ہم جو ہے وہ کسی بھی ملک کو بحالی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اب لیکن نہیں، میں جو بات کہہ رہی ہوں، اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو دس از آلسو پوائنٹ کہ یہ جو پولیٹیکل جنگ لگی ہوئی ہے ہمارے ملک میں، اس کی وجہ سے ہمارے 2 امپورٹنٹ صوبے جو ہیں وہ نظر انداز ہو رہے ہیں۔ یعنی کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بات کہی ہے، اوبویسلی وہ اس لحاظ سے بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ ہم جو ہے ملک کو ان پولیٹیکل پارٹیز نے گورن کرنا ہے، اینڈ دے آر ناٹ گورننگ دا اسٹیٹ، دے آر گورننگ دیم سیلوز۔ نہیں، گورننگ کا جہاں تک تعلق ہے وہ فیصلہ یہ ہوا کہ ہر صورت حکومت میں رہنا ہے،
اور آپ دیکھیں بلوچستان میں کل بہت بڑی مشکل حکومت یعنی بچی کہ ہے. سیٹ پہ رہنے کی صرف جنگ ہے. ہاں سیٹ پر. اب ملک کو کسی کی فکر نہیں, ایسے خوش کن بیانات سے آپ کسی کا پیٹ نہیں بھرتا. اب آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ بلوچستان میں اس وقت کوئی ڈپٹی کمشنر ہو وہ سفر نہیں کر سکتا. کوئی پنجاب میں چلا جائے, چیلنج انہوں نے کیا کہ کوئی آ کے ہمیں دکھا دے اور وہ سفر کر کے. ہم خود گوادر میں گئے 2 سال ہو گئے, ہم نہیں جا سکے, ہمارے وہاں کام بھی ہے ہمارا. بالکل. اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے اب ان کے اعظم نذیر تارڑ صاحب نے آج ہی کہا ہے فضل الرحمان کی تقریر کے رد عمل میں کہ جی وہ کہا کہ آپ اس آدمی کو ہمارے ساتھ بٹھانا چاہتے ہیں, پہلے وہ صادق امین بن کے آئے. یعنی آپ صادق امین پہلے بنائیں, اسمبلی میں امینڈمنٹ کریں, حکومت چلائیں, اور اس طرح کی روزانہ کوئی نہ کوئی شتونگڑی چھوڑی رکھیں. لیکن آپ کو یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ دونوں صوبوں میں اس وقت حالات کس طرح کی آگ جل رہی ہے. اور ہمارے افواج پاکستان کے جو جوان اور افسران ہیں وہ شہادتیں دے رہے ہیں. لیکن جنگ صرف فوج نہیں لڑ سکتی. اور میں اس کی ایک طریقہ کار بتاتا ہوں کہ میں کئی دفعہ کہتا ہوں 4تھے فیز میں شاید ہم شامل ہو چکے ہیں. 4تھا فیز کئی دفعہ میں کئی لیکچروں میں کہا, بلکہ NED کے پروگرام بھی کہا, سب سے پہلے کوئی رومانس ہوتا ہے, پھر آدمی دلچسپی چھوڑ دیتا ہے, پھر آدمی مخالف ہوتا ہے. اب وہ جو لوگ ہیں ان کو اس طریقے سے پاکستان میں جو حکومت ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں حکومت بھی تبھی کریں گے ملک مضبوط ہوگا, یا ملک اللہ کرے بہترین طریقے سے رہے. ان کو چاہیے فوراً الیکشن اناؤنس کریں. اور وہ جو بھی طاقتور طبقے ہیں, آج انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ میں ٹی وی پر نہیں کہہ سکتا. ان کا یہ پارلیمنٹ بلکہ وہ اختیار ہے اور بند کمروں میں فیصلے ہو رہے ہیں, اس کے پیچھے فلاں 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 ہے. اور انہوں نے کہہ دیا, چلو ہم نہیں کہتے, لیکن ان کے الفاظ ہم کہہ سکتے تھے, پھر بھی ہم لحاظ کرتے ہیں, ہم نہیں کہتے. نہیں آپ دیکھیں نا, ایک طرف مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ایک دھویں دار سپیچ دے رہے ہیں, چاہے یعنی کہ حضرت علی کا کال ہے کہ آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون بندہ کیا کہہ رہا ہے, بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. تو اس کے جو کرکس ہے, جو اس کے ورڈز ہیں, دوز آر امپورٹنٹ. اس کا صادق امین ہونا یہ تو بات کی باتیں. بٹ دا تھنگ از دس, اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہماری جو عدالتی نظام ہے اس کے اندر کیا ہو رہا ہے, اس کے اندر ایڈمنسٹریٹو سٹرکچر جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے, اور کمیٹیز پہ کمیٹیز تشکیل دے رہی ہیں. بھائی بات اتنی سی ہے کہ ہم مولانا فضل الرحمان کا جو آج خاص غور کروانا تھا وہ اس پہ تھا کہ we have to go into practical things rather than toward disaster. Yes, we are into the disaster. اور اب ہمیں جو ہے وہ پریکٹیکلی اپروچ لینی چاہیے, نہ کہ وہ ایک کمیٹی سسٹم رکھیں یا ہم جو ہے وہ اپنی مذاکرات میں وقت کو گزاریں. ہم صرف اور صرف جو ہے یعنی کہ ٹائم پاس کرنا از ناٹ دا مینڈیٹ آف دا گورنمنٹ. آپ نے صحیح کہا. مولانا فضل الرحمان کی تو میں کہتا ہوں ان کی مہربانی میں 25,000 مدرسہ جہاں اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں, ان کی پولیٹیکل کے علاوہ جو مذہبی فعال ہوں گے بہت زیادہ ہے. اس دوران انہوں نے ابھی حکومت کو کچھ کہا نہیں, حالانکہ ان کا جو شروع میں جو سٹانس تھا وہی کہتے ہیں کہ اگر آپ اس طریقے سے 47 پر آئے تو مجھے کیا پرابلم تھی. یعنی آپ نے جب PDM 1 بنائی, PDM کے بعد آپ نے انٹرم گورنمنٹ بنائی, مجھ سے وعدے کیے, وہ گورنمنٹ PTI کی ٹپل کی اور اس کے ساتھ نو کانفیڈنس لے گا, اور مجھے آپ نے شامل کیا. آپ کا کیا خیال ہے کہ جو آج کی اتنی دھویں دار سپیچ تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو جو ان سے وعدے کیے تھے وہ نبھائے نہیں گئے؟ ایسی وجہ بھی ہے, یہ بات بھی آپ کا درست ہے, کیونکہ جب الیکشن ہوئے تو انہوں نے غصہ یہ نہیں تھا کہ میں ہار گیا ہوں, غصہ یہ تھا کہ جب آپ جیت گئے تو میں کیوں نہیں جیت سکا, کہ مجھے حکومت میں آپ جس طریقے سے جیتے کہ میں. اور جب بل پاس کرانا ہوتا ہے تو وہ جو ہے ٹیم بن جاتے ہیں. وہ بھی انہوں نے جو بل پاس آپ کہہ رہے ہیں مدرسوں کا بل پاس کرایا تھا وہ اتنی بڑی بات نہیں. نہیں ناٹ مدرسوں کا, میں تو یہ کہہ رہی ہوں جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہوئی تھی 26ویں ترمیم بھی. ہاں یہ 26ویں ترمیم میں آپ نے بالکل یاد کروایا. 26ویں ترمیم کے لیے بھی قوم کو مولانا فضل الرحمان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے, جتنی بھی وہ کم از کم کر سکے اس میں سے چیزیں. وہ اس لیے کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس جب ڈرافٹ گیا, دوسرا گیا, تیسرا گیا, تو انہوں نے کہا مجھے دکھاؤ صحیح, اور اعظم نذیر تارڑ کے پاس بھی نہیں تھا, اور قومی اسمبلی کے ممبر, سینٹ کے ممبر اس وقت جوائنٹ سیشن, یعنی کہ 26ویں ترمیم کے آنے سے پہلے جو چیزیں عوام کو ڈسکلوز ہوئیں اس کے اوپر شکریہ ادا کرنا چاہیے ہمیں. کچھ جو وہ کچھ نہ کچھ کم کر سکے. ان مثلاً یہ ہے کہ انہوں نے آئینی ترمیم کے متعلق اور بھی کئی باتیں تھیں, پھر یہ ایکسٹینشنوں کے متعلق بڑی باتیں تھیں, جس طرح مشرف کو ایک دفعہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا تھا قوانین بھی بدل سکتے ہیں, اور آپ خود بھی پارلیمنٹ کے بغیر بھی آپ 3 سال کے لیے رہ سکتے ہیں. یعنی ہماری جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ دنیا کی میں کہتا ہوں کہ عجوبہ ہے. پوری دنیا میں کہ ایسی سپریم کورٹ آپ کو کہیں نہیں ملے گی کہ جو اس سے چھوٹے چھوٹے واقعات میں ججز آپس میں لڑ رہے ہیں, اور پھر جو 26ویں ترمیم کا جو مطالبہ نہیں لڑ رہے, مطلب کی بات ہے کہ ججز کہتے ہیں کہ وہ نہیں لڑ رہے, ججز باقاعدہ لڑ رہے ہیں, قوم بندی نہیں ہے کہ وہ لاکھ روپے فیس لے رہے ہیں. ہمیں تو بلکہ ایک اور پلیٹ فارم مل گیا ہے, اس کے نیچے پوری جو ہے وہ ایک سیکریٹریٹ ہوگا, اور یہاں پر ہم لوگوں کی تو جو ہے وہ نمبر آف پیپل, نمبر آف ججز
کی وہ تعیناتی ہونی زیادہ آسان ہو جائے گی. دیکھو یہ ایک اور اسکول آف تھاٹ ہے. اونٹ جس وقت بیٹھا بڑا جوان تھا تو کسی آدمی نے کہا کہ اتنا بڑا ہو گیا تو یہ ابھی عقل نہیں آئی. پوری دنیا میں عدالتیں کام کر رہی ہیں. برطانیہ میں غیر تحریری آئین ہے وہ چلا رہے ہیں. ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں جنرل نعیم لودھی صاحب رہنما. اچھا ہمارے ساتھ فردوس شمیم نقوی صاحب ہیں رہنما پی ٹی آئی. جی السلام علیکم فردوس صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. آپ کو اسٹیٹ افیئرس میں ویلکم. ابھی ہم جو ہے آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو دھویں دھار تقریر ہے اس کے اوپر جو ہے ہم ڈسکشن کر رہے تھے. اس کے اندر انہوں نے پاکستان کی جو موجودہ حالات بتا رہے ہیں اس میں ہمارے 2 صوبے جو ہیں وہ کافی کرٹیکل حالت میں ہیں اور اللہ سے ہماری دعا ہے کہ کوئی بہتری کی طرف ہی ہم جائیں. آپ کیا دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے پاکستان کے آپ کئی پیرایوں میں دیکھنا چاہیے. پہلے تو سیاسی پیرائی میں دیکھ لیں تو اس ملک میں سیاسی استحکام تو نہیں، اس لیے کہ اس ملک کے اندر آئینی بحران آ چکا ہے. اس کے اندر جو الیکشن ہوا تھا اس میں آپ پیٹرن کی رپورٹ دیکھ لیں، فیفن کی رپورٹ دیکھ لیں، کوئی اور ادارے کے تو اس سے بڑے واضح طور پہ نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ فیئر اینڈ فردوس فری صاحب بالکل الیکشن نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن یہ جو آئینی بحران آ چکا ہے اور یہ جو پولیٹیکل جو بھی ایک بحران آ چکا ہے اس کی جو ہے وہ وجہ کون ہے؟ اس کی وجہ جو ہے آپ کے فوج کے اوپر کے جرنیل حضرات ہیں جی جن بے جا مداخلت نے اس ملک کو تباہ کر چکے ہیں. جی اس سے کہ یہ تاریخ کا ایک لمبا حصہ ہے. کوئی یہ میں موجودہ جرنیلوں کو صرف نہیں کہہ رہا لیکن تاریخی طور پہ پاکستان فوج نے کہ جو اپر ایئر کی ہے اس نے اس ملک میں سیاست میں بار بار مداخلت کر کے جمہوریت کو تباہ کر دیا جی اور اس ملک میں کوئی انسٹیٹیوشن رہنے نہیں دی. اور ابھی آپ لیٹلی دیکھ لیجئے کہ جو ری بلڈنگ آف دا جوڈیشری ہو رہی تھی اس کے ساتھ انہوں نے کیا کیا پاچا کیا ہے. فردوس صاحب آپ تھوڑا سا لاؤڈ بولیں، مجھے آپ کی آواز جو ہے جی میں نے کہا کہ وہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد تو جوڈیشری کی بھی تہس نہس کر دی انہوں نے جی اور جو کام ہو رہا تھا ری بلڈنگ دا جوڈیشری کا وہ بھی بہت پیچھے چلا گیا. جہاں تک معیشت کا تعلق ہے اور معاشی حالات دیکھیے تو اس ملک کے اندر 2 کو عوام سطح غربت میں اور چلے گئے. جی پچھلے 77 سال کی تاریخ میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ 8.7% از دا لوئسٹ. جی آپ باقی جتنے ہدف ہیں کہ گروتھ جی ڈی پی گروتھ ریٹ ریجن میں سب سے لوئسٹ ہے اور اس سال بھی جو فورکاسٹڈ ہے گورنمنٹ کی وہ 3.5 ہے and I don't think so it will even hit 2.5. پہلے نقوی صاحب ذرا یہ بتائیے آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایک بڑی الارمنگ ایسی بھی باتیں کی ہیں کہ بلوچستان کے 6-7 ڈسٹرکٹ کا انہوں نے جس طرح بیانیہ بنایا ہے کہ وہاں پاکستان کا ترانہ نہیں پڑھا جا سکتا اور کے پی کے میں بھی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بالکل ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. اور آج اسی تناظر میں پی ٹی اے کے رہنماؤں نے بڑی بھرپور پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا مینڈیٹ واپس کیا جائے. اب ان حالات میں اعظم نذیر تارڑ نے کہا ہے کہ پہلے صادق ارمین بن کر آئیں. ان حالات میں ملک کو کس طرح سنبھالیں گے کیونکہ روزانہ تو ہمارے جو سیکورٹی فورسز کے جوان شہادتیں دے رہے ہیں تو سیس انسٹیبلٹی اسی طرح ہی موجود ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب پاپولرلی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں آئے گی اور لوگوں کے مینڈیٹ کو ریسپیکٹ نہیں کیا جائے گا پاکستان کے حالات نہیں درست ہو سکتے. اس لیے فوری طور پہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پاکستان میں دوبارہ سے انتخابات کرایا جائے اور فیئر اینڈ فری الیکشن کرایا جائے. جی سن رہے ہیں، بات کریں. جی آپ بات کریں، تفصیلاً بات کریں. آپ سندھ سے ظاہر ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ ہوا تھا 8 فروری کو یہ اگر دوبارہ دہرانا ہے تو وہ دوسری بات ہے، ورنہ پہلی چیز یہ ہے کہ ایک ایسے الیکشن کمشنر آنے چاہیے جو کہ اس بات کی ضمانت دے کہ پاکستان میں اگلا انتخاب جو کہ جب سے جلد ہونا چاہیے وہ فیئر فری
نقوی صاحب آپ انتخابات کے لحاظ سے اپوزیشن میں اگر آپ کی پارٹی ہے تو اپوزیشن بھی ایک اسٹرانگ جو ہے وہ اپنا ایک پلیس رکھتی ہے سیاست میں. آپ کا نہیں خیال ہے کہ آپ بینگ اے اپوزیشن پارٹی یعنی کہ آپ کا سارا دھیان جو ہے وہ اپنے رہنما اپنے فاؤنڈر کے اوپر ہے رادر دین کہ پاکستان کی اسٹیبلٹی کے اوپر ہے؟ نہیں جی، ہمارا سب سے پورا رجحان جو ہے وہ رول آف لا کی طرف ہے. ہمارا جو ہے پورا پر رول آف لا کی آپ جب بھی بات کرتے ہیں وہ گھوم پھر کے ہونا چاہیے سب کچھ. اور عمران خان سمبل ہیں ٹو اپ ہولڈنگ دا کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لا. اینڈ واٹ ہی از گوئنگ تھرو ہی از بیکم اے ٹاورنگ فگر لیکن آج آپ نے ایک سٹانس آپ کی پریس کانفرنس میں ایک سٹانس رہ گیا ہے. پہلے وہ کہتے تھے نئے الیکشن کروائے جائیں، آج ان کا ہم مینڈیٹ لے کے واپس آئیں گے. یعنی حکومت کی دلچسپی تو پھر آپ میں بھی. اور آج جیل میں 27 تاریخ تک وہ کہہ رہے ہیں پابندیاں. بات یہ ہے عمران خان صاحب نے بڑی کلیئرلی کہہ دیا ہے ہی از ناٹ انٹرسٹڈ ان کمنگ انٹو پاور ایز مچ از ہی انٹرسٹڈ ان چینجنگ دا سسٹم governance. It has to be decided for once and for all that the armed forces of Pakistan will never ever again come and interfere into politics of Pakistan as they have been doing now. ٹھیک ہے، تو آپ بتائیے سندھ گورنمنٹ اور پنجاب گورنمنٹ کا مقابلہ جو ہو رہا ہے، سندھ گورنمنٹ کوئی ڈیولپمنٹ خاص کر رہی ہے؟ کوئی پنجاب حکومت تو باہر ایک چیزیں جہاں ہوتی ہوئی نظر بھی آ رہی ہیں. تو آج کافی ہارڈ لائنر ہے کہ پیپل پارٹی میں اختلاف بڑھ رہا ہے. فاسسٹ رجیم جس نے ہیومن رائٹ وائلیشن جتنی کی ہیں اس کا خمیازہ پورا ملک بھگت رہے گا. اس سے کہ ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ انہی نے ملک کی معیشت کو کتنا نقصان پہنچاتے. انٹرنیٹ بند کر دیا 1.63 بلین ہو گیا. آپ نے موٹر ویز بند کر دی کے لیے another 2 بلین لاسٹ. اچھا نقوی صاحب ہم بیک ٹو ہم واپس آتے ہیں. کم بیک ٹو جو آپ لوگوں کی آج پریس کانفرنس تھی اس میں آپ نے جو 8 فروری کا مینڈیٹ واپس مانگنے کی جو کہا ہے ریکویسٹ کی ہے، وہ مینڈیٹ اگر آپ کو واپس مل جاتا ہے دین واٹ نیکسٹ؟ بیکاز دیکھیں ہم لوگ آپ ہیں رہنما پی ٹی آئی کے، ہم جو ہیں وہ ایک عوام کو جو ہے پاکستان کی عوام اس کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں. پاکستان کی عوام یہ جاننا چاہتی ہے کہ اگر آپ کو 8 فروری کا مینڈیٹ واپس بھی مل جاتا ہے تو اس میں اس عوام کا اس ملک کا کیا بھلا ہوگا؟ دیکھیے پہلی چیز تو یہ جمہوریت جو ہے اٹ از دا بیسٹ فارم آف گورنمنٹ. اس سے بہتر فارم آف گورنمنٹ کوئی آئی نہیں ہے ابھی تک. How it would implemented by the return of the mandate. یہ سب سے بہتر سسٹم اور پاکستان میں جمہوریت کو پامال کیا گیا ہے. جی تو آپ پہلے تو جمہوریت لائیے. جب جمہوریت ہوتی ہے تو لوگ جو پاپولرلی الیکٹڈ ہوتے ہیں آنسربل ٹو دا پیپل. جی اور ان کو لوگوں کا خیال بھی اسی طریقے سے رکھنا ہے. دیکھیں یہ کوئی پرانی ضرب المثل جو ابراہیم لنکن کی جو سیئنگ ہے بائی دا پیپل فار دا پیپل آف دا پیپل. اچھا لیکن میں اگر اس کا ترجمہ کروں تو پاکستان میں تو اس وقت اسی پر ہی چل رہا ہے کہ آف دا پیپل اور لوگوں سے دور، فار دا پیپل بھی دور، اور پھر یہ ہے کہ بائی دا پیپل کے خرید لو. پاکستان میں جمہوریت تو اس کا تو ترجمہ لوگوں نے اور کر لیا ہوا ہے کہ بائی دا. ابھی کاشف عباسی نے یہی نوحہ پڑھا تھا 13 فروری کو. ہاں جی ہاں جی. آپ بھی آج دہرا دیجئے، کل آپ بھی آف ایئر ہو جائیں گے. نہیں آپ سے سننا چاہتے ہیں کہ آپ ہی کی باتیں. اچھا یہ درست کہہ رہے ہیں، لیکن وجہ یہ ہے اس وقت ملک بڑے ایک اہم ترین موڑ پر آپ دیکھیں کہ خدشات کی زد میں ہے. تو ابھی تھوڑا سا رک نہیں جانا چاہیے کہ پارلیمنٹ چلے چلو اسٹیبلٹی آ جائے. وہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ ایک آدمی جس نے ڈکیتی ڈالی ہو آپ اس کو ریوارڈ کریں کہ یو کین رول فار 5 ایئرس. آپ نے پیٹرن کی رپورٹ دیکھ لیجئے، فیفن کی رپورٹ دیکھ لیجئے، آپ دیکھیں ظلم کتنا کیا ہے اور کیسے دن دہاڑے کیا ہے. مقصد یہ کوئی اگر ملک اسی طرح چلانا ہے تو الیکشن کرانے کی ضرورت کیا تھی؟
لیکن آپ کہتے ہی آپ نے ایک سودا کر لیا سیٹوں کا، آپ کہتے these are the people we have selected. نقوی صاحب یہ جو پولیٹیکل ہیٹریڈ ہے اور یہ جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں، اس کی وجہ سے آپ کا نہیں خیال کہ ہمارے ملک کا ایک بہت قیمتی جو صوبے ہیں وہ لٹ رہے ہیں، وہ ٹیررسٹ جو ہے وہ اٹیک میں آ رہے ہیں، اور ہم لوگ جو ہے وہ آپ نے جس پہ حکومت کرنی ہے وہ چیز ہی جو ہے وہ ہمارے ہاتھوں سے جو ہے وہ ٹیررسٹ کے اس میں جاتی جا رہی ہے. تو ہمیں یہ ڈفرینسز، یہ ہیٹریڈ ختم کر کے تو اپنے ملک کو بچانے کی طرف جو ہے وہ کوشاں نہیں ہونا چاہیے. میں جو بات کہہ رہی ہے میں مانتا ہوں اس سے بڑا جی چیزوں کو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی طرف آنا چاہیے ہمیں. جی میں اس کے ملک میں طرف کو پکڑنے کے پیچھے لگا رہوں اور اسے میرا آپ کے شاید کچھ سگنل کا ایشو ہو رہا ہے اور جو ہے آپ کی آواز جو ہے ہمیں کلیئر نہیں آ رہی. آپ میرے خیال میں جگہ چینج کر لیں. اوکے نہیں میرا ٹائم بھی کافی چل گیا میرے خیال میں جو ہے نا ان کا کوئی سگنل کا ایشو مسئلہ، لیکن وہ ٹائم بھی کافی ہو گیا. اچھا سر جی، جو ورلڈ بینک ہے جو وزٹ کر رہا ہے پاکستان کو آفٹر 2 decades، دیٹ از اے ویری بگ تھنگ کہ اتنے سالوں کے بعد جو یاد آ رہے ہیں پاکستان، اور یہ $40 بلین کا جو ہم امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے، اور یہ جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ فریم ہے، کنٹری پارٹنرشپ فریم ورک میں ہم کام کرنے لگے. تو اس کے لیے میں پہلے تھوڑا سا ہم ہسٹری بھی چاہیں گے کہ ہسٹری آف کیونکہ ورلڈ بینک جب بھی آیا اس نے ہمیشہ جو ہے وہ بہت سارے پروجیکٹس کیے، اس میں بہت سارے انویسٹ کیا. اس خاص جو 20 سالوں کے بعد جو یہ والا آ رہا ہے، اس کے اندر اس کے ایک تو اکانومیکلی ہمیں جو ہے وہ دیکھنا ہے، اسٹیبلٹی ہماری دیکھنی ہے، پلس دوسری بات اس نے یہ دیکھنی ہے کہ ہمارے یہاں پر انویسٹمنٹ جو ہے وہ انویسٹرز کیسے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ چیزیں کیونکہ ہمیشہ ورلڈ بینک جب بھی انویسٹ کرتا ہے کسی بھی ملک میں تو وہ ان چیزوں کو وہ کرتا ہے. تو یہ ایک تو یہ گیپ ون تھنگ میرا کویسچن میں، اور دوسرا یہ کہ اب جو ہے وہ کون سی ایسی نئی چیز آ رہی ہے جو کہ پہلے نہیں آئی. نہیں کچھ بھی ہو، میرے تھوڑے دن پہلے پروگرام گڈ ول ایمبیسڈر چائنا کے نے یہ بات کی تھی. اس کو بہتر ہی کہا جا سکتا ہے، اس کو خوشگوار یا خوش کن کہا جا سکتا ہے. مطلب ورلڈ بینک جو ہے وہ کسی بھی ملک میں اگر تھوڑے سے پیسے بھی دینا چاہے تو وہ اس کی باقاعدہ طور پر دیکھتا ہے کہ سروائیول کیسی ہے. تو 20 سال کیا ہوا، گیپ کیوں تھا؟ ضرورت نہیں پڑی. مثلا ظاہر پاکستان کو اتنی خاص ضرورت نہیں پڑی، ضرورت 3 4 5 سال میں پڑی ہے. پاکستان اپنے طریقے سے بہترین تھا، پاکستان اس سے بھی بہت بہترین طریقے سے تھا. پاکستان تو مشرف دور میں پیسے واپس بھی کرتا رہا ہے. ایک دم ٹی وی کا چینل چینج ہو گیا آپ کی اس بات کو سن کے. ہاں نہیں میں درست کہہ رہا ہوں. آپ دیکھیں کہ مشرف کے دور میں ہم نے پیسے واپس بھی کیے اور پی ٹی کے دور میں پیسے واپس بھی کیے، ایسی بات نہیں ہے. ورلڈ بینک کن جگہوں کے اوپر یہ اس کا جو مینڈیٹ ہوگا یا پاکستان کے جو ادارے کہاں وہ کر رہا ہے اور کتنے سال لگیں گے، سب سے پہلے تو یہ بات ہے. پاکستان میں ایک تو یہ ہے کہ وہ فوری طور پر ان کا یہ طریقہ ایسا نہیں ہوتا کہ ابھی وہ آپ کو ڈپازٹ کر دیں اور آپ کے ڈپازٹ بڑھ جائیں. وہ اس طرح کی وہ ایک پالیسی دیں گے. پاکستان میں انوائرمنٹ پر ہے، صاف واٹر پر ہے، ایجوکیشن کا تھوڑا سا پورشن ہے. اس طرح مختلف مثلا ٹیکنیکل اسسٹنس آپ کو کہہ سکتے ہیں، آئی ٹی پروجیکٹس. ہاں یہ طریقہ کار ورلڈ بینک کا شروع میں ہی رہا ہے. میں 1985 کا مجھے بالکل یاد ہے. اس وقت ورلڈ بینک پاکستان کو ریکویسٹ کرتے تھے کہ ہمیں مختلف فیلڈ میں کام کرنے دو. جس طرح آپ کے ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے وہ باقاعدہ ان کے پاس پیسے کس کے ہوتے ہیں؟ ان کے پاس ممبر جو ہوتے ہیں یونائٹڈ نیشن کے، ان کا جو طریقہ کار ہے کہ ہر سال ہر ملک نے اتنے پیسے جمع کرانے، وہ ایک فارمل فنڈ ہوتا ہے. اچھا انہوں نے ایسی جگہوں کے اوپر کرنا ہوتا ہے. اور اتفاق ایسا ہے کہ جو صومالیہ جیسے ملک تھے وہ ہم سے امیر ہو گئے. They didn't require any amount for investment, never ever. اور یہ وہ مڈل ایسٹ سارا نکلتا گیا، یہ جو بڑے بڑے غریب ملک تھے، انڈیا بھی نکلتا جا رہا ہے. اب ان کے پاس پورشن کیا ہے؟ اس پہ میں آپ سے فردر بات کروں گی ایک بریک کے بعد. ناظرین ہم ایک بریک پہ جاتے ہیں. Stay tuned with us.